مجددین میں سے ایک بہت بڑا نام جس کو الف ثانی کا مجدد کہا جاتا ہے وہ ہمارے امام جناب سیدنا امام ربانی شیخ احمد فاروقیہ سرہندی رحمہ اللہ مبارک ہے۔ آپ کا نام گرامی احمد ہے، کنیت ابو البرکات، لقب بدر الدین ہے۔ آپ مبارک کی عادت جمعے کی رات 14 شوال 971 ہجری کو ہوئی، اور آپ مبارک کی بہت سارے مناقب اور کرامات ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑی شان سے نوازا۔ نسب آپ جناب سیدنا عمر فاروق کے اولاد میں سے تھے، اسی لیے آپ مبارک کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ مبارک کی جو والد گرامی تھے عبد الاحد رحمہ اللہ، خود بھی بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے صوفی، زاہد، متقی اور محب اہل بیت تھے۔ اور حضرت عبد الاحد رحمہ اللہ کی زندگی وہ بھی تصوف سے عبارت تھی، علم ظاہر و باطن سے عبارت تھی۔ اور آپ مبارک کی بیٹوں کے تعداد 7 تھی، اور ان میں چوتھا نمبر جناب مجید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، آپ چوتھے نمبر پر تھے۔ لیکن آپ مبارک کا بچپن سب سے مختلف تھا، الگ تھلگ تھا۔ آپ مبارک بچپن میں بھی لوگوں سے یکتا رہتے تھے اور عبادہ کی طرف مائل تھے۔ بہت بڑی تعداد میں آپ استادوں سے استفادہ کیا، علم دین کو حاصل کیا، حافظ قرآن مجید تھے آپ مبارک۔ اور اس کے بعد اپنے والد گرامی کے علاوہ مبارک نے بہت سارے علماء سے، جس میں جناب علامہ کمال الدین کشمیری رحمہ اللہ ہے، قاضی بہنو بدخشانی رحمہ اللہ ہے، اس طرح جناب شیخ یعقوبی کشمیر رحمہ اللہ ہے، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ آپ مبارک کا عمر 17 سال تھا کہ آپ مبارک فارغ التحصیل ہو گئی، مروجہ علوم سے فارغ ہو گئی۔ آپ نے اس میں جو ہے وہ فضیلت حاصل کی، اور اس کے بعد آگرہ تشریف لے گئی اہل علم کے پاس۔ وہاں آپ اہل علم کے پاس رہے، بہت سارے علوم کو حاصل کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ مبارک نے علم ظاہر کو بھی حاصل کیا، کمال درجے کے منطقی، فلسفی، علم کلام کے ماہر بنے، فقہ تفسیر حدیث کا ماہر بنا مبارک۔ اور اس کے بعد آپ مبارک کو اللہ کریم نے اس وقت جو سلاسل سے فیضیاب کیا، اپنے والد گرامی کی برکت سے، سلسلہ عالیہ چشتیہ شریفہ اور جناب شیخ سکندر رحمہ اللہ کی برکت سے، ان کی نسبت کی برکت سے آپ مبارک کو طریقہ قادرہ کا فیض ملا۔ لیکن آپ کی زندگی میں اصل انقلاب کب آیا؟ جب جناب خواجہ باقی باللہ کابلی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچے اور آپ کے پاس طریقہ عالیہ نقشبند شریفہ کا فیض پہنچا، وہ سلسلہ جس کے بانی نے کہا کہ ماں فضلیانم، ماں مرادانم، ماں محبوبانم، ہم فضلی ہے، ہم پر اللہ کا فضل ہے، ہم مراد ہے، ہم اللہ کریم کی محبوب ہے۔ اس مبارک سلسلے میں جناب مجدد صاحب مبارک کو نسبت حاصل ہوا۔ آپ کا حج کا ارادہ تھا، سفر میں آپ مبارک کا ملاقات ہوا حسن کشمیر رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے آپ کو فرمایا کہ ہاں حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کے سام عظیم نسبت ہے، اور اس کی نسبت تمام نسبتوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ بھی ان کے بارگاہ میں آ جائے گا اور اس سے مستفید ہو جائے۔ آپ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس بیعت ہو گئی، اور ایسی بیعت ہو گئی کہ آپ مبارک جو ہے وہ اس سے مستفید ہوئی، اور آپ نے پھر آگے دنیا کو جو ہے اس سے مستفید فرمایا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ آپ مبارک کے جو مرشد گرامی تھے جناب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ، اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہوا ہے کہ وہ واقعہ کچھ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کیسے تشریف لے آئے یہاں پر ہندوستان میں۔ فرمایا کہ مجھے یہ اپنی مرشد نے امر کیا تھا کہ آپ ہندوستان جاؤ تاکہ اس سلسلے کی خدمت اشاعت ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو اس کا حقدار نہیں سمجھتا تھا کہ بے شک مرشد نے امر کیا، مجھے تو جانا پڑے گا، لیکن شاید میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں ہندوستان جاؤں اور اس طریقے نقشبندیہ کا خدمت کر سکوں۔ فرماتے ہیں میں نے استخارہ کرنے کا ارادہ کیا، مرشد کے امر سے میں نے استخارہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک پھوتا جو ہے وہ میرے سامنے ہے، ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ خوبصورت طوطا ہے، کاش یہ میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جائے۔ اب میرے دل میں خیال آیا، اللہ کریم کا شان دیکھو، وہ طوطا ٹہنی سی درخت سے اٹھ کے میرے ہاتھ پہ آ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ اس نے جو ہے کیا کیا، وہ اپنا منہ میرے جو ہے وہ منہ کے قریب کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی منہ سے اس کے چونچ میں لعاب ڈالی، اپنی تھوک منہ کے وہ ڈالی۔ جب میں نے وہ ڈالی اس نے وہ چوس لیا، تو آگے سے اس طوطے نے شکر جو ہے نا، مٹھاس کو، شکر کو میرے منہ میں ڈالا، بدلے میں انہوں نے مجھے شکر عطا کیا، مٹھاس عطا کیا۔ تو فرماتے ہیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو طوطا ہے ہندوستان کا پرندہ ہے، ہندوستان کا پرندہ ہے۔ میں وہاں پر جاؤں گا، ہندوستان میں کوئی شخص میرے فیوزات سے مستفید ہوگا، مجھ سے فائدہ اٹھائے گا، پھر اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا، میری تھوک کے بدلے میں مجھے وہ شکر عطا کرے گا۔ تو میں نے استخارہ اپنی مرشد کے بارگاہ میں پیش کیا، اس نے فرمایا اب مزید تاخیر مناسب نہیں ہے، فوراً ہندوستان جاؤ اور اس عزیز سے ملاقات کرو۔ وہ عزیز کون تھا؟ خواجہ صاحب کیا فرماتے؟ وہ میرا شیخ، میرا خلیفہ جناب شیخ احمد سہندی رحمہ اللہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔
تو یہ مبارک کی جو ہے وہ بیعت کا واقعہ ہوا۔ جب بیعت ہوئی اس کے بعد تو پھر حضرت شیخ راغب اللہ رحمہ اللہ اپنے اس خوبصورت شاگرد کے بارے میں، مرید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، مکتوبات ایک مکتوب کے اندر فرماتے ہیں کہ سرہند میں ایک شخص ہے جو بہت زیادہ کثیر علم ہے، قوی العمل ہے، علم بھی بہت اس کے پاس ہے، عمل میں بہت پالوان ہے، اور اس کا نام شیخ احمد ہے، اور وہ میرے ساتھ چند دن رہا ہے۔ ان کے احوال بڑے عجیب و غریب ہے، عجائبات کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ایسا روشن چراغ بنے گا، وہ ایسا روشن چراغ ہوگا کہ عالم کے عالم ان سے منور ہو جائیں گے، ان سے لوگ مستفید ہو جائیں گے، بلکہ مجھے اس کا یقین ہو چلا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ کی مرشد نے آپ کو پہچانا، آپ 2.5 مہینے رہے، آپ مبارک کو تکمیل حاصل ہوئی، 2.5 مہینے میں سرہند تشریف لے آئے، وہاں گھر کے سامنے مسجد بنائی، اور اس کا نام کیا تھا؟ مسجد مردان خدا۔ یہ سن 1008 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد وہ مسجد سبحان اللہ وہ ہندوستان بھر کی علماء کا، عرفاء کا، مشائخ کا مرکز بنا۔ رام مبارک نے وہاں پر وہ دین کا کام کیا، وہ کمال کا کام کیا کہ دنیا جو ہے آپ سے مستفید ہو گئی۔